الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلی العظیم. جشن کی قبولیت کے لیے تمام حاضرین کی حاضری کی قبولیت کے لیے بانی جشن کی اس اہتمام کی قبولیت کے لیے اس عزاخانے کے خادم جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بیٹا ذرا تھوڑی دیر پیچھے جا بیٹھ جاؤ تو آرام سے پیچھے بیٹھو بیٹا پیچھے جا بیٹھو پیچھے بیٹھو. بس بس حسین چوتھے امام کی ولادت کا جشن ہے. انشاءاللہ ایک روایت چوتھے امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں اس روایت کے جو راوی ہیں ان کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس واقعے کو عرض کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں بتائی جائیں گی اور جو باتیں آپ سنیں گے اللہ سب سے پہلے حقیر کو پھر اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. ابتدا میں آپ حضرات سے گزارش ہے مرحوم زوار حمایت علی صاحب اور ان کی زوجہ ساجدہ بیگم صاحبہ اور ان کے دو چچا قمبر صاحب اور تقو صاحب کی ارواح کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. ان مرحومین جن کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی گئی ہے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے صلوات علی محمد و آل. چھٹے امام کا زمانہ ہے. اس دور میں ایک شخص زندگی کیا کرتے تھے جن کا نام طاؤوس یمانی. نام طاؤوس اور یمن کے رہنے والے تھے تو اس اعتبار سے ان کو یمانی کہا جاتا تھا، طاؤوس یمانی. چوتھے امام کے زمانے میں بھی یہ زندہ تھے. چوتھے امام کے صحابی ہیں، پانچویں امام کے صحابی ہیں اور چھٹے امام کے صحابی ہیں. تین امام کی زندگی میں انہیں امام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. پانچ امام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ جو اس دور کا تھا اموی سلسلے کا یزید کے بعد، جس کا نام ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک حج کرنے کے لیے مکہ آیا. جب مکہ پہنچا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے انسان سے ملاقات کروں جو رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہو. میں اس سے ملاقات کر کے کچھ باتیں
اپنے تسلی کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات اس کے سپاہیوں کو بتائی گئی تو سپاہیوں نے کہا کہ اس دور میں کوئی شخص جو رسول کے زمانے میں زندہ رہا ہو موجود نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کم از کم ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے رسول کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے، تاکہ ایک واسطے سے، ایک ذریعے سے میں سن سکوں ان کی باتوں کو۔ اتفاق سے جناب طاؤوس یمانی کا نام لیا گیا کہ ابھی مکے میں طاؤوس یمانی ہیں جو رسول کو تو انہوں نے نہیں دیکھا ہے لیکن رسول کے زمانے کے لوگوں سے وہ مل چکے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ۔ ہشام، اگر آج کے زمانے میں ہم بچوں کو سمجھنے کے لیے بتائیں، اس دور کا ہشام جو اس کی پوزیشن تھی تقریباً آج ہمارے پرائم منسٹر کی، بہت بڑا عہدہ، 8-10 ملکوں پر جس کی حکومت تھی، اس حکومت کا بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک۔ اور اموی خلیفوں کی ایک خاصیت رہی ہے کہ وہ دربار بنایا کرتے تھے، سپاہی رکھا کرتے تھے، کنیزیں رکھا کرتے تھے، جیسے آج سیکیورٹی ہوتی ہے اس طرح سے سیکیورٹی رکھا کرتے تھے، بالکل جیسے آج حکومتیں حکومت کر رہی ہیں۔ اس دور میں اموی اور عباسی خلفاء نے ایسی حکومتیں کی ہیں۔ جناب ہشام کو جب جناب طاؤوس یمانی کو جب بلایا گیا تو طاؤوس یمانی وہاں پہنچے جہاں پر ہشام تھا، تو اندر جاتے ہوئے انہوں نے دروازے پر اپنے چپل اتارے بغیر سیدھے ہشام کے پاس پہنچ گئے، چپل بغیر اتارے کے ہشام کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی چپل نکالی ہشام کے سامنے، پھر اس کے بعد کہا السلام علیکہ، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا ہشام کیسے ہو؟ گئے اندر، ہشام کے سامنے چپل نکالے، نکالنے کے بعد کہا السلام علیکہ، بیٹھ گئے اور کہا ہشام کیسے ہو؟ ہشام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا ہشام کا چہرہ کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کس سے ملنے آیا کہ اس کو نہیں معلوم؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے یہ کام سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا کام کر دیا آپ نے؟ کہا کیا کر دیا میں نے؟ سب سے پہلے آپ کو بادشاہ کے سامنے چپل پہن کے نہیں آنا چاہیے تھا، دوسرا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، دوسرا سب لوگ مجھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، تم صرف یا السلام علیکہ کہہ بیٹھے۔ تیسرا جب تک میں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ بیٹھ جاؤ، تم بغیر میرے کہے کے بیٹھ گئے۔ اور چوتھا ایک بادشاہ کو تم ایک معمولی آدمی کی طرح کہتے ہو کہ ہشام کیسے ہو؟ جناب ہشام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات، میں جب مسجد جاتا ہوں تو مسجد کے دروازے تک چپل پہن کر جاتا ہوں، میرا اللہ ناراض نہیں ہوتا، تو کون ہے ناراض ہونے والا؟ جب اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کے اندر دروازے تک انسان چپل لے کر آئے، پھر چپل دروازے کے باہر نکال کے اندر جاتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اگر مسجد میں باؤنڈری سے چپل نکالنے کی بات ہوتی تو کہہ دیتے کہ رستے پہ چپل چھوڑ کے آؤ۔ جب اللہ ناراض نہیں ہوتا تو تمہیں ناراض ہونے کو کیا بات ہے اس میں؟ دوسری بات، تم نے کہا کہ کیوں مجھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین نہیں کہا؟ کہا کہ میں کہہ دیتا اگر سارے مؤمنین تیرے سے راضی ہوتے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے مومنین تیرے سے ناراض ہیں، تو میں مومنوں کا سردار کیسے کہہ دوں میں تجھ کو؟ تیسرا، تو نے کہا کہ کیوں بغیر اجازت کے بیٹھ گئے؟
تو میرے مولا نے کہا ہے، میرے آقا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ ایک بیٹھا ہے 100 کھڑے ہیں تو سمجھو وہ ظالم ہے۔ میں نے اندر آنے کے بعد دیکھا تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو میں ظالم کا احترام نہیں چاہتا، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ کہا کہ تم نے ہشام کہہ کر کیوں پکارا مجھے؟ کہا اللہ نے قرآن میں یا یحییٰ یا زکریا یا ابراہیم یحییٰ زکریا عیسیٰ موسیٰ، اللہ نے نام لے کے پکارا ہے، تو میں بھی اللہ کی بات مان کے اللہ کی قرآن پر عمل کرتے ہوئے نام لے کے پکار رہا ہوں، اس میں کیا قباحت ہے؟ اب یہ بات آپ جو ہم نے واقعہ بتایا، اس واقعے کو جناب طاؤوس یمانی کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی یہ بتانا ہے آپ کو، کہ ایک بادشاہ کے سامنے اس طرح سے حق بیانی کرے، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ سبق کہاں سے ملا؟ یہ سید سجاد سے ملا۔ سب سے پہلی امامت جو جناب طاؤوس یمانی نے دیکھی وہ چوتھے امام کی امامت تھی۔ چوتھے امام کی امامت میں جناب طاؤوس یمانی نے ایک منظر دیکھا، اس منظر کے بعد خدا کے علاوہ سارے انسانوں کی، چاہے وہ جو بھی عہدہ رکھتے ہوں، جتنا بھی پیسہ رکھتے ہوں، ان کے سامنے ان کی قدر گھٹ گئی۔ کہا کہ اگر کوئی دنیا میں قابل عزت اور احترام ہے برحق تو وہ صرف ذات خدا ہے، اس کے علاوہ انسان بحیثیت انسان احترام ضروری ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ پیسے والا ہے، یہ عہدے والا ہے، یہ طاقت والا ہے۔ حدیثوں میں ہے ہمارے یہاں کہ وہ انسان اپنے ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے جب کسی مومن کو اس کے پیسے کی وجہ سے سلام کرے۔ جو کسی مومن کو لحاظ ذہن میں پیسہ رکھ کے سلام کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان نے ایمان اور پیسوں میں پیسوں کو بڑھا دیا، ایمان کو گھٹا دیا۔ ایمان کی طاقت پیسوں کی طاقت سے بہت ضروری ہے۔ آدمی مر جائے تو بینک بیلنس بینک میں رہ جائے گا، لیکن ایمان قبر میں جائے گا۔ تو یہ جو دولت ہے، جو واقعی دولت ہے، جناب بہلول کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا جناب بہلول یا ملا نصیر کو کہ قبرستان میں لکڑی لے کے قبروں کو مار رہے ہیں، جھوٹے 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 قبر پہ مار رہے ہیں، لگاتار ساری قبروں کو ڈنڈا لے کے مار رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا کہ بہلول یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں مار رہا ہوں اس لیے کہ سب جھوٹے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میرے بچے، میری گاڑی، میرا پیسہ سب چھوڑ کے چلے گئے، اگر تمہارا ہوتا تو لے جاتے۔ انہوں نے کہا میرا مولا صاحب، انہوں نے کہا میرا پیسہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہاں پر آپ کا موبائل ہے، چھوڑ کے جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا موبائل ہے، جو میرا ہوتا ہے وہ لے کے جانا ہے، چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو نہ پیسہ ہمارا ہے، نہ دولت ہماری ہے، نہ عہدہ ہمارا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر واقعاً کچھ ہمارا ہے تو یہاں پر بیٹھنا ہے جو ہم لے کے جائیں گے۔ اہل بیت کی محبت اور ایمان ہے جو لے کر جائیں گے۔ یہ سبق جناب طاؤوس یمانی نے چوتھے امام سے سیکھا۔ جناب طاؤوس مکہ مکرمہ گئے حج کرنے کے لیے، صرف خدا کو واقعی طور پر جو قابل احترام پورا برحق، اس کے علاوہ مومن کے اعتبار سے احترام ضروری ہے۔ جناب طاؤوس یمانی پہنچے مکہ، رات کے 12 بج چکے تھے، تنہا سناٹا تھا خانہ کعبہ کے قریب۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کے ایک ہاتھ سے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے رو رو کے اللہ سے دعائیں طلب کر رہا ہے۔ پچھاوا نظر آ رہا تھا۔ جناب طاؤوس یمانی نے اس بندے کی حالت دے کر جا کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جس کیفیت میں آپ دعا کر رہے ہو، اگر مغفرت مانگ رہے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غلطیاں
پوری دنیا کے پتوں درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں تو اس کیفیت میں اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اگر کوئی حاجت ہے تو ان حاجتوں کو بھی اللہ آپ کو عطا کر دے گا. جب جناب طاؤس یمانی نے یہ جملہ کہا تو جو شخص دعا کر رہا تھا وہ مڑا تو طاؤس کی نگاہوں نے دیکھا کہ چوتھے امام زین العابدین ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. جناب طاؤس نے دیکھا کہ یہ کیفیت میرے اور آپ کے چوتھے امام سجاد ہیں. جناب طاؤس نے کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں میں میں نے خلل ڈال دی. یہ کہہ کر جناب طاؤس دعاؤں میں مصروف ہو گئے. پھر جب دیکھا کہ چوتھے امام سجدے میں گئے, پھر سجدے میں بھی مسلسل دعائیں کر رہے تھے, مغفرت طلب کر رہے تھے. سجدے ختم ہوئے تو کھڑے ہو کر دعائیں. تو جناب طاؤس آہستہ سے اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد چوتھے امام کے پاس آئے. جو پیغام ہے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے. جب چوتھے امام کے قریب آئے جناب طاؤس یمانی نے کہا کہ مولا آپ کے نانا رسول اللہ, آپ کے دادا علی مرتضیٰ, آپ کی دادی فاطمہ زہرا, آپ اس گھرانے کے اس طرح سے دعائیں کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا مولا, ہمارا کیا حال ہوگا مولا. آپ کس لیے اس قدر خدا سے دعائیں طلب کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اجداد, آپ کے آبا سب معصوم ہیں. تو چوتھے امام نے کہا طاؤس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. طاؤس بیٹھ گئے, چوتھے امام بھی بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا. اس سارے جو چوتھے امام کے 3-4 جملے ہیں ان 3-4 جملوں کو آسان ایک لفظ میں بتائیں تو یہ کہہ دیں کہ طاؤس قبر میں آدھار کارڈ نہیں پوچھا جاتا, اعمال پوچھے جاتے ہیں. طاؤس قبر میں آئیڈینٹی کارڈ نہیں پوچھا جاتا کہ تم بیٹے کس گاؤں میں, ایڈریس کیا, یہ نہیں پوچھا جاتا. کہتے ہیں اعمال کیا ہیں. طاؤس جتنا ایمان اتنی عبادت بھی ضروری ہے, جتنی معرفت. بہت خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ ہم علی ولی اللہ کہنے والے 2 قدم اگر پوری دنیا کے مسلمان ہیں تو ہم 3 قدم آگے بڑھ گئے ہیں. جتنا زیادہ ہم کلمہ پڑھتے جائیں گے, لا الہ الا اللہ ایک ذمہ داری گردن پر ڈالتا ہے, محمد رسول اللہ 2 ذمہ داریاں, علی ولی اللہ 3 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ان 3 ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھانا ہر علی کے چاہنے والے کا پہلا وظیفہ ہے. یہ کب انسان کرے گا جب سب اعتباری اور جناب بہلول کے اعتبار سے مٹنے والی چیزوں کو, چھوڑ کے جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں. میں اس خاندان کا, میں اس گاؤں کا, میں اس باپ کا, یہ کچھ ہم قبر میں نہیں لے جائیں گے. قبر میں جائیں گے تو چوتھے امام نے فرمایا صرف یہی پوچھیں گے, اے قبر میں آنے والے تیرے اعمال بتا. تو اعتباری چیزوں سے ہم سب کو ہاتھ دھو کر جو ریئل اور واقعی چیزیں ہیں جو ہم قبر میں لے جا سکتے ہیں, چوتھے امام کے آج کے اس جشن سے انشاءاللہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں, اعتبار نام نشان کے لیے ضروری ہے, لیکن فخر و مباحات کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ میں فلاں ہوں کچھ کام دینے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ تمام حاضرین کی دعاؤں کو اور اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی توسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجات. سب مل کر یا وجیحا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات.